السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن 2018 شفاف تھے یا دھاندلی زدہ تھے۔ کیا الیکشن 2018 میں جو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ انہیں کالعدم قرار دیا جائے، کیا ان کے یہ مطالبات درست ہیں یا پھر یہ پورے پاکستان کو ان مطالبات سے نقصان ہوگا؟ اسی طرح آج ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن 2018 میں دینی سیاسی جماعتوں کا ان کی کارکردگی کیسے رہی، کیا دینی سیاسی جماعتیں جو ان کو توقعات تھیں وہ اپنی توقعات پر پورا اتر پائی ہیں یا نہیں اتر پائیں، یا اسی طرح دینی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا دھاندلی کی گئی ہے یا پھر عوام نے انہیں مسترد کیا ہے۔ اور پروگرام کے تیسرے حصے میں آج ہم بات کریں گے کہ الیکشن 2018 کے بعد بننے والی حکومتوں کو کیا مشکلات درپیش ہوں گی، کیا حکومتیں ان مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہوں گی یا پھر پہلے کی طرح ماضی کی طرح وہی صورتحال برقرار رہے گی، پاکستان بحرانوں کا شکار رہے گا اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ اپنی عوام سے جو کیے گئے وعدے ہیں وہ ویسے ہی دہراتے رہیں گے اور انہیں پورا نہیں کر پائیں گے۔ پروگرام کے ان 3 حصوں میں ہمارے ساتھ ہر حصے میں بات چیت کرنے کے لیے الگ الگ مہمان موجود ہیں۔ پہلے حصے میں آج ہمارے ساتھ شریک ہوں گے محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور اسی طرح دوسرے حصے میں دینی سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اور اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، جمیل فاروقی سینئر اینکر پرسن ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر بات کر لی جائے الیکشن 2018 میں دھاندلی کی، تو اس حوالے سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو پاکستان کے اندر یقیناً مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کل اے پی سی بھی ہوئی اور وہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں جمع ہوئیں، جس میں اگرچہ پیپلز پارٹی شریک نہیں تھی لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر لوگ شامل تھے۔ ان کی طرف سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ جو ان کو توقعات تھی اس توقعات کے مطابق نتائج بھی نہیں تھے، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان نتائج میں ان کے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے۔ اور دھاندلی کی جو شکایات ہیں اس حوالے سے بہت پہلے سے آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں، بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں ویسا جیسا وہ چاہتے تھے ویسے انہیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، میڈیا میں بھی انہیں صحیح طرح سے وہ رسپانس نہیں ملا، اور دہشت گردی کے حوالے سے اور مختلف کیسز کے حوالے سے انہیں دباؤ کا شکار رکھا گیا، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے الیکشن کمپین نہیں چلا سکے۔ جہاں تک کہ یورپین مبصرین اور بیرونی دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے مختلف تجزیات دیے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ بوسہ دے رہے ہیں جی سر، یہ فرمائیے گا کہ الیکشن 2018 میں انتخابات جو ہوئے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان میں دھاندلی ہوئی یا پھر یہ شفاف الیکشن تھے؟ دیکھیے، گنتی کے حوالے سے شکایات موجود ہیں مختلف اسٹیشنز پر، اور وہ اگست بھی ہو رہی ہیں، کئی جگہ گنتی دوبارہ ہو گئی ہے، کئی جگہ گنتی دوبارہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی شکایت نہیں ہے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ بحیثیت مجموعی جو انتخابی عمل ہے اس کو مسترد کر دیں، ایسی کوئی بات جو ہے نہیں کہی جا سکتی۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کل مطالبہ کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو کیا ان کے مطالبات مانے جائیں گے؟ جی شامی صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ غالباً کال ڈراپ ہوگی، شامی صاحب سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن 2018 میں مجموعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اگرچہ بعض جگہوں میں شکایات ملتی رہی ہیں، لیکن ان شکایات پر اگر دیکھا جائے تو وہ دوبارہ گنتی بھی کی جا رہی ہے، اور کہیں پر ویسے کے ویسے نتائج ہیں اور کہیں پر نتائج چینج بھی ہو رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو الیکشن کی صورتحال رہی وہ بہت شاندار رہی۔ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جی شامی صاحب، آپ لائن ڈراپ ہو گئی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ الیکشن میں مجموعی طور پر دھاندلی نہیں اور شفاف الیکشن تھے۔ نہیں، مجموعی طور پر یہ تاثر نہیں ہے جی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ یکسر کوئی نتائج تبدیل ہو گئے ہوں یا کوئی بڑی منظم دھاندلی ہوئی ہو۔ شکایات موجود ہیں اور ان میں وزن بھی ہے۔ جب 85,000 پولنگ اسٹیشنز ہوں تو ان کے حوالے سے شکایت ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، اور بہت سی شکایات میں وزن بھی پایا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر جو انتخابی عمل ہے
اور جو پولنگ کا عمل ہے اس کو آپ مسترد نہیں کر سکتے. تو مسترد نہیں کر سکتے. اس حوالے سے جو کل اے پی سی ہوئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ درست ہیں یا پھر وہ ویسے ہی ایک تحریک دکھانا چاہتے ہیں, ایسا عملاً وہ کچھ کریں گے نہیں, حلف ضرور اٹھائیں گے وہ؟ دیکھیے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے جی. اور اس میں ایم ایم اے کی جو جماعتیں ہیں وہ تو استعفوں کے اور بائیکاٹ کے حق میں تھی, لیکن مسلم لیگ نون نے بھی اس کی حمایت نہیں کی اور بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ جا کے قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے اور دن میں اپنی حکومت بھی بنائیں گے, اگرچہ کہ الیکشن پر ان کے تحفظات موجود ہیں. اور مسلم لیگ نون نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا, لیکن غالب امکان یہی ہے کہ وہ اپنا پارلیمانی کردار ادا کریں گے اور انتخابات کے بارے میں اپنی شکایات جو ہیں ان کا بھی اعادہ کرتے رہیں گے اور اس کے لیے احتجاج کرتے رہیں گے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ ضرور جائیں گے, نہ اس کا بائیکاٹ کریں گے اور نہ اس سے استعفے دیں گے. جی شامی صاحب, آنے والی جو حکومت ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو پاکستان بحرانوں کا شکار ہے, دیکھا جائے معاشی طور پر کئی مسائل درپیش ہیں, مشکلات ہوں گی, کیا آنے والی جو حکومتیں ہوں گی, وفاق کی حکومت اور صوبائی حکومتیں, وہ ان کو صحیح طرح سے فیس کر پائیں گی, انہیں حل کر پائیں گی؟ دیکھیے ملکوں کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, جیسے انسان کی اپنی زندگی میں آتے ہیں, فرد کی زندگی میں آتے ہیں, اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی آتے ہیں. تو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان میں اس وقت فورن ایکسچینج جو ہے اور اس کا پرابلم ہے, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا ہوا ہے, تو ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے اور درآمدات جو ہے ان کو قابو کرنا ہے, اور اس وقت جو ہے عارضی طور پر کوئی فائنینسنگ کا بندوبست کرنا ہے. اور اسد عمر صاحب جو کہ نامزد وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر ہمیں چارہ نہیں ہوگا, تو آئی ایم ایف سے وہ ان کو سپورٹ مل جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بحران پہ قابو نہ پا سکیں. پاکستان میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5% سے زیادہ ہے, بجلی کا بحران ختم ہو چکا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے, اور پاکستان ایک معاشی طور پر یعنی بالکل ایسا نہیں ہے کہ بے یارو مددگار کھڑا ہو اور بالکل اس کے پاؤں میں زمین نہ ہو. تو پاکستان ایک معاشی طور پر اپنی ایک استعداد رکھتا ہے اور اس کے استطاعت موجود ہے کہ وہ اپنے بحرانوں پہ قابو پا لے. جی شامی صاحب, ایک سوال آخر میں آپ سے اور یہ کرنا چاہوں گا کہ جو نیب میں کیسز چل رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, تو کیا جو تحریک انصاف کی جو حکومت آ رہی ہے تو یہ ان کیسوں میں کچھ فرق پڑے گا, یہ کیس دوبارہ سے اچھی طرح سے یا زیادہ چلیں گے؟ عمران خان صاحب اور کی طرف سے کہا گیا سیاسی کارروائیاں ہم نہیں کریں گے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو کرپشن کے کیسز ہیں اور مختلف کیسز ہیں ان پر کوئی فرق پڑے گا یا کارروائیاں ہوتی رہیں گی؟ دیکھیے اگر آپ پاکستان کے قانونی اور آئینی ڈھانچے کو جانتے ہو جی تو پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نیب ہے جی وہ حکومت کے زیر تحت نہیں ہے, حکومت کے تحت نہیں ہے, اس کے زیر انتظام نہیں ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جی اور وہ نہ تو حکومت اس سے کوئی مقدمہ واپس لے سکتی ہے, نہ اس کو کسی مقدمے کو فائل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. اس کی اپنی انویسٹیگیشن ہے, اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور تحریک انصاف نیب کے قانون کو بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی, اور یہ قانون نہ پیپلز پارٹی نے بدلا اور نہ مسلم لیگ نون نے بدلا. اس لیے نیب اپنے پورے اختیار کے ساتھ موجود رہے گا اور جو کاروائی وہ کرنا چاہے گا کر سکے گا. میرا خیال اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی اس کی پیٹھ جو ہے وہ تھپنے کی ضرورت ہوگی کسی کو. جی بالکل, کارروائیں جاری رہیں گی. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب. ان کا یہی کہنا تھا کہ آنے والی جو حکومت ہے جو بھی ہوگی وہ مشکلات پر قابو پانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے گی, اور پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں, جو مشکلات درپیش ہیں, کرنٹ خسارہ ہے اور معاشی دیگر مسائل ہیں قرضوں کے حوالے سے اور بے روزگاری کے حوالے سے, مہنگائی اور غربت کے حوالے سے, ان کے حل کے لیے جو آنے والی حکومتیں ہیں وہ کوششیں کرتی رہیں گی. لیکن اگر بات کر لیجیے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ درمیان میں کہ مجموعی طور پر الیکشن کے نتائج کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے نتائج غلط ہیں اور الیکشن کو مسترد کر دیا جائے. یہ کہنا بالکل غلط ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 85,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے الیکشن کے لیے, اور تقریباً 16 لاکھ کے قریب یا اس سے کم و بیش جو ہے پولنگ ایجنٹس مقرر کیے گئے تھے, اور 3.25 4 لاکھ کے قریب جو ہے فوج
مقرر کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ 450 ارب روپے جو ہیں وہ الیکشن پر صرف ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی اتنے کچھ انتظامات کیے گئے، ان انتظامات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن کو مسترد کر دیا جائے، الیکشن کا نظام، الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس حوالے سے کہا جائے کہ پورے کے پورے انتخابات جو ہیں وہ کالعدم قرار دیے جائیں، یقیناً اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان کی قوم کو بھی، اور پاکستان کے سرمایہ کو بھی، اور خود سیاستدانوں کو بھی نقصان ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر بھی ایک طرح سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ روایت یہ بن چکی ہے کہ ہمیشہ جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہارے ہوئے امیدوار ہوتے ہیں وہ نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر ہم بیرونی دنیا کو دیکھیں، دوسرے ملکوں کو دیکھیں، جمہوری ممالک کو دیکھیں، ان کے ہاں یہ روایت نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں ہمیشہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں کی جو ہارے ہوئے امیدوار ہوتے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، آج ہم بات کریں الیکشن کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن میں دھاندلی کے جو الزامات ہیں یہ کس حد تک درست ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ تنگ آ جاتا ہے لفظ سن کے، اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ 30 سال سے میں پورے سسٹم کو ذاتی طور پہ دیکھتا آیا ہوں، کیا صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے 1988 میں جو الزام لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے سامنے آئی، کھل کے آئی بھی تھی، آئی جی آئی بنائی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طاقت یہ تھی کہ اپنی پوری آئی جی آئی کو 52 سیٹیں جتوا سکی تھی، بے نظیر 89 سیٹیں لے گئی تھی، یعنی یہ ان کی حالت تھی۔ اس کے بعد کھل کے جو سامنے آئی وہ تھی مشرف کے زمانے میں۔ مشرف خود اپنا چیف ایگزیکٹو تھا، جو بھی بنا ہوا تھا، وہ کہتا ہے میں نے کاف لیگ بنائی۔ کاف لیگ بنانے کے بعد اس نے الیکشن کروائے، الیکشن کرانے کے بعد حالت یہ تھی کہ کاف لیگ کو سیٹیں نہیں لے سکی، اور 12 سیٹیں جو تھیں وہ پیٹری آرٹ کی بے نظیر سے تحفے میں لی گئیں، پھر بھی تعداد پوری نہیں ہوئی۔ اور پھر اس وقت دنیا پوری کے سامنے آپ بڑے روشن خیال بنتے تھے، لیکن سپاہی صحابہ کے مولانا اعظم طارق کو جیل سے نکالا گیا، اور ایک جناب وہاں پر آپ نے سیٹ لے کے آپ نے ایک ووٹ سے ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنایا۔ آپ اتنے ہی طاقتور ہیں، آپ اتنے ہی بہت زیادہ انجینئرنگ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں کر لی؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر 112 پہ رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ 150 کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ بڑا ایک مت بنائی ہوئی ہے جو، اور کان پک گئے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 9 الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں، 9 الیکشن میں ہر کوئی یہی بات کرتا ہے اور اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ 2-2 لاکھ کا ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہمیں ایک فون آتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عوام کے مینڈیٹ کی آپ تذلیل تو آپ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک فون جو ہے وہ آپ کے کان پکڑ کے جیسے مرضی آپ کو لے جائے، تو آپ کو تو لیڈرشپ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بالکل سر، جو کل اے پی سی ہوئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو متحدہ مجلس عمل کے جو مطالبات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ متحدہ مجلس عمل کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ گزشتہ تقریباً 1 مہینے کی اخبارات اور ٹی وی چینل اٹھا رہے ہیں، جتنے لوگ عمران خان کے خلاف تھے وہ بھی کہتے تھے کہ متحدہ مجلس عمل وہاں نہیں جیت سکتی۔ کوئی تبصرہ نگار مجھے بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ وہاں متحدہ مجلس عمل جیتے گی، سوائے سراج الحق کی اور مولانا فضل الرحمان کی تقریروں کے۔ ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ ہار رہے ہیں اور بہت بری طرح ہار رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید وہ ایک دین کے نام پہ وہاں پر سیاست میں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آؤ ہم تمہیں ووٹ دو، ہم تمہاری نمازیں سیدھی کر دیں گے، ہم تمہارے روزے ٹھیک کر دیں گے، ہم تمہارے اعمال کو بہتر کر دیں گے۔ یہ نعرہ لے کر تو کوئی نہیں آتا۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تمہاری سڑکیں ٹھیک کریں گے، ہم تمہارے روزگار کو بہتر کریں گے، ہم تمہیں پانی دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں خوشحال پاکستان دیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر خوشحال پاکستان دیا کیوں نہیں تم نے؟ تو پھر لوگ ان کو عالم دین کے طور پہ نہیں کرتے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں اور باقی رہنماؤں میں کیا فرق ہے، وہ پھر ان کو برابر کی سطح پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اسی لیے ان کی ذلت و رسوائی ہوئی ہے۔ گزشتہ دیکھیں 2 لوگوں کی پشتون سوسائٹی سے بالکل جسے کہتے ہیں کلا کما سا ہو گیا۔ ایک ان قوم پرستوں کا جو کہتے تھے کہ ہمیں اس لیے ووٹ دو کہ ہم پشتون ہیں اور ہم تمہارے نعرے کو لے کے بنیں گے اور ہم تمہارے اندر پشتون قومیت لے کے ہم خوشحالی لے کے آئیں گے۔ ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ آئی، لوگوں کو پتا چل گیا۔ اسی طرح ایم ایم اے کی 5 سال کی گورنمنٹ آئی، لوگوں کو پتا چل گیا۔ یہ ہے وہ اصل چیز۔ تو یہ بھائی نہ اسلام کی بات ہے، یہ بیسیکلی جمہوریت جو ہے یہ 2-2-4 کی باتیں ہیں، اور جمہوریت علماء پتہ نہیں کس کھاتے میں وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے وہی ہیں
क्या पूरे 5 साल में एक हस्बा बिल तो नाफज नहीं कर रहे और बात आप करते हैं आप शरीयत नाफज करेंगे। ये है वो मामला जिसकी वजह से सब के सब जो है उलमा जो है वो जिल्लत और रसवाई उनकी हुई है और उन्होंने दीन को भी हाथ बदनाम करके रखा। और ये साहब एक बात और कही जा रही है कि जमात इस्लामी का जो सिस्टम है वो आवाम के अंदर जो दीन के हिसाब से जो उनकी पूरी एक कोशिशें हैं वो बहुत अच्छी तरह रही हैं और पिछली जो इलेक्शन थे उनमें भी उनको अच्छी कामयाबी मिली, लेकिन इसमें मुत्तहिदा में वो चूँकि शामिल हो गए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी गलती उनको ले डूबी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जमात ने क्यों नुकसानात उठाए हैं या क्यों हारी है वो? जी मैंने पहले भी लिखा था कि बुनियादी तौर पर ये जो सिस्टम है ना पाकिस्तान का, जमात इस्लामी को छोड़े, अखवानुल मुस्लिमून से ज्यादा बड़ी ताकत तो नहीं रही ना कभी, जिसने तकरीबन 20 लाख लोगों की कुर्बानी दी, जिनको नासर ने इतना मारा। आप ज़ैनब अल-गज़ाली के सफरनामे और ये नामे पढ़ लें, क्या कुछ उसने लिखा, क्या कुछ नहीं हुआ। हसन अल-बन्ना को शहीद किया गया, सैयद कुतुब को फांसी दी गई, क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी 65% वोट लेके मुर्सी जब आया है तो क्या मुर्सी को किसी ने हुकूमत करने दी? वहां पर नहीं करने दी ना। उसके बावजूद भी पता नहीं ये समझते हैं कि हम आगे लेके जाएंगे। और अगर अर्दगान का मॉडल दिया जाता है, अर्दगान का मॉडल जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज मॉडल है, वो एक ऐसा मॉडल है कि जो पूरे के पूरे सेकुलर माशरे के अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता से रास्ता निकालने का मॉडल है। क्या पाकिस्तान जो है वो तुर्की है? क्या पाकिस्तान में कभी उर्दू में अजान देने शुरू की गई है? क्या पाकिस्तान में कभी स्कर्ट पहनाया गया है? क्या पाकिस्तान में कभी नाइट क्लब्स खुले हैं? क्या पाकिस्तान में कभी मसाज पार्लर्स बने हैं? क्या पाकिस्तान में न्यूड बीचेस मौजूद हैं? ये सब कुछ तुर्की में मौजूद था। उसके मुकाबले में रास्ता निकालना कितना मुश्किल काम था। आपको तो एक शानदार किस्म का बेहतरीन साले माशरा मिला था, निस्बतन साले माशरा मिला था। आप उसके अंदर कहते हैं कि नहीं, हम तो जनाब हम तो अर्दगान मॉडल लेके आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता से दीन को तब्दील करेंगे या कुरान करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। ये जमहूरियत जो है इसका नारा ही और है। इस जमहूरियत में आप लोगों के काम करोगे तो ठीक होगा। आप मुझे बताइए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तमाम खुलफा की, जितने भी चारों खुलफा की बैत निकालें, क्या कभी एक इस बात पे बैत हुई है कि पानी अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा, रोटी अच्छी मिलेगी? हम इस बात पे बैत करते हैं कि तुम हमें ये दोगे। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा कि तुम आओ तुम्हें हमारे यहाँ खुशहाली हो जाएगी? दीन के मामलात और हैं, दीन के नारे और हैं। आप उस नारे नहीं लगाए, लोगों ने आपको बराबर आपको ट्रीट किया जरदारी और नवाज शरीफ के बराबर, वही आपकी हालत होगी। बिल्कुल। और ये सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये थे हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार और ये मकबूल जान साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मजहबी जमातों के हवाले से और दीनी सियासी जमातों के हवाले से। इलेक्शन में जो उन्हें नाकामी हुई, जो उनकी तवक्कुआत थी उस हवाले से उन्हें नताइज नहीं मिल पाए, उस हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर फरीद अहमद बराचा साहब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दीनी सियासी जमातों को जो उनका मुश्तरका एक इत्तेहाद बना था मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में, उन्हें कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई। मुत्तहिदा मजलिस अमल के अलावा भी मुख्तलिफ दीनी सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर इंतखाबात में शिरकत की है, जिसमें रायक पार्टी थी, तारीक लब्बैक थी, मिली मुस्लिम लीग थी और इसी तरह मुख्तलिफ जो दीनी रहनुमा थे वो भी आज़ाद भी खड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद जो है दीनी सियासी जमातों को तवक्कुआत के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई। उसकी वजह क्या थी? हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि दीनी सियासी जमातों को जानबूझकर पीछे रखा जाता है, उन्हें जानबूझकर हराया जाता है ताकि वो आगे असम्बलियों में ना पहुँच पाएँ। और बहुत सी जगहों पर ये वाज़ें भी सुनने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि चूँकि जो सेकुलर्स लोग हैं, लिबरल्स लोग हैं जो असम्बली में बैठे हुए हैं, जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं बकौल उनके, वो ये कहते हैं कि ये चाहते ये हैं कि दीनी लोग जो हैं वो आगे असम्बलियों में ना आएँ। लेकिन क्या हकीकत भी ऐसे ही है? क्या दीनी सियासी जमातों ने जो सिस्टम को, जिस सिस्टम के तहत वो आगे जा रहे हैं, क्या उन्होंने उसके लिए कोई तैयारी भी की है? क्या उसके लिए कोई अफराद भी तैयार किए हैं? क्या उन्होंने उसके लिए कोई मनसूबाबंदी भी की है? क्या उसके लिए कोई लाया अमल भी तय किया है? ये वो सब सवालात हैं जिन पर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने एक मुल्क को चलाना है, मुल्क को चलाने के लिए आपके पास अफराद होने चाहिए। आप इदारों को अच्छा करें, इदारों को बेहतर बनाएं, क्योंकि जब तक इदारे अच्छे नहीं होंगे, इदारे बेहतर नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है आप ऊपर जितनी चाहे मेहनत कर लें। हम देख रहे हैं पिछले 70 सालों से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं, दीनी सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात भी लड़ती हैं और
اسی طرح آگے اسمبلی میں بھی جاتی ہیں، لیکن مسائل وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں، نظام ویسے کے ویسا رہتا ہے، نظام چینج نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی کمی ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم سے کہاں پر کیا غلطی ہوئی، کیا کوتاہی ہوئی، ویسے نتائج ہمیں پھر نہیں ملیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں ان کو اپنا کوئی ایسا لائحہ بنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ کم از کم پاکستان کے جو نیچے سے وہ اپنی ترتیب کو شروع کریں بجائے اوپر سے لانے کے. کیونکہ اوپر سے ہم نے دیکھ لیا کہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، مسائل حل نہیں کر پاتے. تو اس لیے نیچے سے افراد سازی کریں، افراد سازی کے ساتھ ساتھ ادارے سازی کریں، تنظیم سازی کریں، لوگوں کو بنائیں، معاشرے کو بنائیں، جو اجتماعی ضروریات ہیں، اجتماعی طور پر جو سارے لوگ ہیں ان کو ایک ویژن دیں، ان کو ایک فکر دیں، ان کو تیار کریں. اور پھر جو پاکستان کو چلانے والے بیوروکریسی کے ادارے ہیں یا دیگر تنظیمی ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہاں پر اسلام پسندوں کے لیے راہ ہموار کریں. کیوں ان کو جو ایک ریاست کو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جمیل فاروقی صاحب نے، سینئر اینکر پرسن ہے. السلام علیکم فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی جمیل صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ انتخابات 2018 ہو گئے تو اب حکومتیں بننے جا رہی ہیں، تو ان حکومتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، کیا یہ حکومتیں ان سے نکل پائیں گی؟ چیلنج تو بہت بڑا ہوگا. عمران خان اگر وفاق میں آتے ہیں، پنجاب میں اگر اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں جس طرح انہیں فیئر میجورٹی ملی ہوئی ہے، تو 3 صوبوں میں اور وفاق میں گورنمنٹ بنانے کے باوجود عمران خان کے لیے یہ حکومت کسی بھی طور پر پھولوں کی سٹیج نہیں ہوگی. یہ انہیں مان لینا چاہیے، اور وہ اس چیز کو مان بھی چکے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ پاکستان کے لیے قرضوں کا مسئلہ ہے. پچھلے 10 سال کے دوران 40 ارب ڈالر، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 40 ارب ڈالر کا قرضہ پاکستان پہ چڑھا ہے، اور وہ ان پروجیکٹ سے چڑھا ہے جن کا کوئی ریونیو نہیں ہے. مثال کے طور پر میٹرو بسز راولپنڈی سے اسلام آباد، اور اس کے علاوہ لاہور کے اندر اورنج لائن ٹرین منصوبہ لاہور کے اندر، اس کے علاوہ سڑکوں کا جال لاہور کے اندر. اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بسز کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. سبسڈائز پیکیجز کی وجہ سے کوئی ارننگ نہیں ہو رہی گورنمنٹ کو، الٹا جیب سے بھرنا پڑ رہا ہے. اب پچھلے 10 سال کے دوران جس طرح میں نے کہا کہ 40 ارب ڈالر کے قرضے پاکستان پہ چڑھے ہیں، اور اگر ان 10 سال سے پہلے یعنی گزشتہ 60 سال کا احاطہ کیا جائے تو کل پاکستان کے اوپر 24 ارب ڈالر قرضے تھے. اب اس کا فرق دیکھ لیں کہ گزشتہ 10 سال میں جتنا آپ نے قرضے لیے ہیں اتنا آپ نے پچھلے 60 سال میں نہیں لیے تھے. یہ پاکستان کے لیے معاشی طور پر بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جس طرح عمران خان نے اپنی وکٹری سپیچ پہ کہا تھا کہ وہ چائنا سے تعلقات کو بہت مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج عمران خان کا جو پہلا ٹویٹ چائنیز گورنمنٹ کے حوالے سے، شی جن پنگ کے حوالے سے آیا ان کے وزیر اعظم کے لیے، وہ چائنیز لینگویج میں تھا. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کی پریورٹی یا ان کی جو ترجیح ہوگی وہ چائنا کو یا چین کو اپنے ساتھ شامل کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہوگی. اگر پاکستان چائنا کو اپنا دیرینہ دوست مزید بہتر بنانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پاکستان نہ صرف ان قرضوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، بلکہ پاکستان میں جو ڈیفیسٹ فائنانسنگ کا اس وقت ایشو چل رہا ہے، اب اس ڈیفیسٹ فائنانسنگ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کا ایک بیلنس ہوتا ہے. بالکل یہ جو نگراں حکومت ہے کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو خسارہ ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس کا وہ اس سال تقریباً کوئی 24 ارب ڈالر ہوگا، لیکن جو ماہر معاشیات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 60 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 70 سال کے دوران اور خصوصی طور پر گزشتہ 10 سال کے دوران ٹریڈرز گورنمنٹ میں رہے ہیں. ٹریڈرز یعنی تجارت کرنے والے لوگ گورنمنٹ میں رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب خود ایک بہت بڑے انویسٹر ہیں، شہباز شریف صاحب خود بہت بڑے بزنس مین اور انویسٹر ہیں. اور اگر افلاطون کی کتاب ریپبلک کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جائزہ لیا جائے پاکستان کی ڈیموکریسی کم ڈکٹیٹرشپ گورنمنٹس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈومڈ آر دا نیشنز who are governed by the dictators and traders. یعنی وہ قومیں تباہ ہوئی جن کو ڈکٹیٹرز نے یعنی جرنیلز نے اور ٹریڈرز یعنی تجارت کرنے والوں یا سرمایہ کاروں نے گورن کیا. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ تو میرے بھائی یہی ہے
کہ ہمیشہ ہمیں یا تو جرنیل نے گورن کیا ہے یا پھر تاجروں نے گورن کیا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کی کیونکہ انویسٹمنٹ اسی طرح سے تھی، اسی لیے ہمارے پاکستان میں جو تجارتی یونٹس یعنی ایکسپورٹ کرنے والے یونٹس کام کر رہے تھے وہ سب کے سب تباہ ہوئے، بند ہوئے. کاٹن تک اب چائنا سے امپورٹ کر رہے تھے، مختلف اشیاء جن میں کپڑا تھا آپ کا پاکستان کا ٹیکسٹائل کا کپڑا، وہ آپ باہر تک سے امپورٹ کر رہے ہیں. انڈیا سے آپ ٹماٹر تک منگواتے ہیں. یہ تو آپ کے ملک کی سچویشن ہے جس نے نہ صرف آپ کے ملک کے اندر جو ایک روزگار کا رجحان تھا اس کو کم کیا، آپ کے تجارتی یونٹ بند ہوئے، باہر سے انٹرنیشنل فرمز پاکستان میں آئیں، انہوں نے اپنے انٹرنیشنل برانڈ پاکستان میں کھولے. اس طرح پاکستان کے ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ جو کہ انتہائی دیگرگون سچویشن میں تھا، اس کو آپ نے ایک لت میں ڈال دیا کہ وہ انٹرنیشنل برانڈز کو جی بالکل. فاروقی صاحب امپوریو ارمانیوں کا پرفیوم لگائے یا امپوریو ارمانی کا وہ یا نائکی کا جاگر پہنے. تو اس کنڈیشن میں جبکہ اگر پاکستان کے اندر ایک ڈیولپنگ یونٹ موجود ہوتے اور بیلنس آف پیمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا تو آج آپ کی سچویشن یہ نہ ہوتی. عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ یونٹس کو اتنا ڈیولپ کرے کہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے پاکستان، اور پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں ان کی کم سے کم کھپت ہو. پاکستان اپنے برانڈ اتنے اچھے بنائے کہ وہ باہر آپ کو کھولنے پڑ جائیں. جس طرح پاکستان کے کچھ برانڈ ہیں جنید جمشید کو لے رہے ہیں، باقی اس طرح کے اگر برانڈز آپ کے باہر کھلتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہوتی ہیں تو بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہوں گے. پہلے سال میں آپ ونڈر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے عمران خان سے یا آنے والی گورنمنٹ سے. ان کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہے، انہیں اپنی سمت متعین کرنی ہوگی. جس وقت یہ سمت متعین ہو گئی تو اس کے بعد طے ہوگا کہ ان کے لیے اگلے چیلنجز کیا ہوں گے. پہلا چیلنج ان کے لیے بیلنس آف پیمنٹس کو بہتر کرنا، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، اور دوسرا بڑا چیلنج ڈالر کو واپس لے کے آنا. آج 7.5 روپے واپس آیا ہے ڈالر، روپے کی قدر میں بہتری ہوئی ہے. اس کی وجہ اسٹیبل گورنمنٹ کمنگ ان پوزیشن ہے. اگر اسٹیبل گورنمنٹ نہ آنے والی ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ ڈالر آج 140 کا ہو چکا ہوتا. تو یہ بہتر ہے پاکستان کے لیے. اگلے تقریباً 3 سے 4 مہینے پاکستان کے لیے بہت کروشل ہیں اور عمران خان کو اپنی لائن ڈیوائز کرنی ہوگی. جی فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے گفتگو کی. یہ تھے ہمارے ساتھ جمیل فاروقی صاحب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. وہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کو اپنی معاشی صورتحال جب تک بہتر نہیں کریں گے تو پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے. سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے. سبحان اللہ. اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا. کیا شان یہ رب نے. بہت جلد آ رہا ہے. قرآن میری ہدایت کا ذریعہ. قرآن ہے صرف وصال اردو پر.
ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اندر انتخابات 2018 کے حوالے سے بہت سی جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو صحیح طرح سے کامیابی یا متوقع کامیابی وہ حاصل نہیں کر پائیں، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ الیکشن کو مسترد کر دیا جائے، نتائج کو مسترد کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہمارے ساتھ مہمانوں نے شرکت کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک آپ جس آپ منشور کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر آپ وہ منشور وہ نہیں دیں گے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عوام آپ کو مسترد کر دے گی۔ جیسے متحدہ مجلس عمل نے جو منشور دیا، اور یہ مقبول جان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا منشور ان کا یہ تھا کہ جو منشور پیپلز پارٹی دیتی ہے، جو منشور نون لیگ دیتی ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی متحدہ مجلس عمل نے کہا کہ ہم روٹی کپڑا مکان آپ کی ضروریات پوری کریں گے۔ اور حالانکہ جو منشور ہونا چاہیے تھا، اگرچہ اسلام کا نام بھی کہا کہ اسلامی نظام کے نافذ کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے، لیکن عملی طور پر ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو ان کا ماضی تھا، وہ ویسا نظر نہیں آتا جس میں کہا گیا ہو کہ واقعی انہوں نے پاکستان میں عملی طور پر اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کی ہو یا کوئی کوشش کی ہو، تو اس وجہ سے انہیں ناکامی کا یا متوقع کامیابی انہیں نہیں مل پائی۔ اور اسی طرح اگر بات کر لیں آئندہ حکومت کے حوالے سے، تو وہ بھی جمیل فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو آنے والی حکومتیں ہیں ان کو معاشی اعتبار سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پہلے 1 یا 1.5 سال جو ہے اگر انہوں نے صحیح فیصلے نہ کیے تو ان کے لیے آگے چلنا بہت مشکل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پاکستان کو لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں وہ بنانی ہوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ چل نہیں پائیں گے، پھر معاملہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا جیسے پچھلی حکومتوں کے دور میں رہا۔ اس لیے پاکستان کو سٹینڈ لینا ہوگا، ٹیکسز کی جو شرح ہے اسے بھی اسٹیبل کرنا ہوگا، اور جہاں ٹیکس سے جو ریونیو پاکستان کو اکٹھا ہوتا ہے اس کو صحیح طرح سے جمع کرنا ہوگا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح جو پاکستان کو جو دیگر جگہوں سے جو انکم ہوتی ہے اس کو بھی صحیح طرح سے مانیٹر کرنا ہوگا، صحیح طرح سے عوام پہ خرچ کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو خوشحالی دینا ہوگی۔ عوام کے جو مسائل ہیں، تعلیم کا ایشو ہے، عوام کے لیے تعلیم فری ہونی چاہیے اور برابر ہونی چاہیے، اور اسی طرح صحت کے زیادہ مسائل ہیں، صحت کے مسائل کو حل کرنا ہوگا، پانی کے مسائل ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، حکومت کو اس طرف توجہ دینا ہوگی۔ اور جبکہ جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جو بھی جماعت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت دونوں بڑی جماعتیں ہیں، ان کو بھی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ان کو بھی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ اگر حکومت کسی بھی طرح سے اپنے راستے سے یا اپنے جو منشور ہے وہ اس سے اگر ہٹے تو وہ اس کو واپس لا سکیں۔ لیکن اس میں ایک بات مد نظر رکھنا ہوگی، ہمارے ہاں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کا جو کردار رہا ہے ہمیشہ ایسا رہا ہے جس میں دیکھنے میں یہ آتا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جو حکومت ہوتی ہے اس کو کام نہیں کرنے دیتی، یا پھر اس کو اپنے مفادات یا جان بوجھ کر عوام کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جو ہے مختلف طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف واضح اٹھائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں، حکومت غلط کر رہی ہے، حکومت کے کچھ اقدامات ایسے غلط ہیں تو ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کے سامنے انہیں ایکسپوز بھی کرنا چاہیے، بتانا چاہیے عوام کو کہ حکومت غلط کر رہی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے دونوں ملی بھگت کر کے جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے رہیں اور عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اس میں نقصانات ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔